أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کے اس پروگرام میں مجھے جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے وہ موضوع بہت عام سا موضوع ہے۔ اس موضوع کے اندر بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت سارے موضوعات میں سب سے اہم موضوع یہی موضوع ہے، اور یہ موضوع ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہوتا ہے سماج کو سدھارنا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہم یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں، ہم یہ مان رہے ہیں کہ سماج کے اندر بہت سارے بگاڑ ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو پہلے ہم اور آپ اسی کو دیکھ لیں کہ سماج کے اندر جو بگاڑ ہے یہ کیوں ہے، اور پھر اس بگاڑ کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے، معاشرے کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، یہ قرآن کریم کے 14ویں پارے کی آیت ہے، سورۃ النحل کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے علماء جانتے ہیں کہ عام طور سے قرآن کریم میں اگر کسی نیکی کے ثواب کا ذکر ہے
یا کسی گناہ پر عذاب کا ذکر ہے تو وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے کامن ہوتا ہے، الگ سے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی ہر آیت اور نبی کی ہر حدیث مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے عام ہوتی ہے۔ ہاں جہاں تخصیص کی دلیل ہو، جہاں یہ وضاحت کی گئی ہو کہ یہ حکم مردوں کے لیے خاص ہے، یہ حکم عورتوں کے لیے خاص ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ مگر قرآن کریم کی اس آیت میں 14ویں پارے کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کا نام لیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس آیت میں جو بات ہے وہ سارے لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو۔ ایمان ضروری ہے، آپ نیک عمل کرتے رہیں، اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ کی توحید صحیح نہیں ہے، اللہ کے آپ کے نیک عمل کی کوئی ویلو نہیں ہے، زیرو ہے آپ کا عمل۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے دنیا میں بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اس کے عمل کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ گویا قرآن کریم کی یہ آیت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ دنیا کے اندر خوشحالی، دنیا کے اندر امن، دنیا کے اندر چین، دنیا کے اندر اچھی زندگی اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم ایمان اور نیک عمل والی زندگی گزاریں۔ اس کے بغیر آپ ایک بہترین سماج کی، ایک اچھے سماج کی کلپنا نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت، جسے ہم اور آپ سورۃ العصر کے نام سے جانتے ہیں، اور جسے صحابہ کرام اتنی اہمیت دیتے تھے کہ جب صحابہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے تو سلام بعد میں کرتے تھے، پہلے ایک دوسرے کو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جب تک یہ پڑھ نہیں لیتے تھے، یہ سنا نہیں لیتے تھے، یعنی صحابہ کرام کی نظر میں یہ ایسا ریمائنڈر تھا کہ ہر ملاقات کے بعد، ہر مرتبہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو پہلے یہ سبق سناتے تھے کہ قسم ہے زمانے کی، والعصر قسم ہے زمانے کی، زمانہ شاہد ہے، زمانے کی تاریخ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جب تک چار چیزیں انسان کے اندر پیدا نہ ہو جائیں، وہ ایمان والا نہ ہو جائے، وہ نیک عمل کرنے والا نہ ہو جائے، اور اس ایمان اور نیک عمل کے اوپر وہ دوسروں کو دعوت نہ دے، اور پھر اس راہ میں وہ صبر نہ کرے، جب تک یہ چار چیزیں پیدا نہ ہو جائیں انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ تو معاشرے کی اگر اصلاح کرنا ہے میرے بھائیوں تو حل وہی ہے، علاج وہی ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں آئے، اس سوسائٹی کا حال کیا تھا ذرا آپ الرحیق المختوم اٹھا کے دیکھیے، ذرا آپ علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی کا مطالعہ کیجئے۔ میرے نوجوان بھائیوں، اگر موبائل اور فیس بک اور انسٹاگرام اور یہ تمام چیزوں سے اگر فرصت ملے، کبھی اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ نسخہ وہی ہے، دوا وہی ہے، علاج وہی ہے۔ سوسائٹی تب بھی بہت ساری برائیوں کا شکار تھی۔ اس معاشرے میں جہاں بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اس معاشرے میں جہاں زنا عام تھا، ذرا سی بات پر قتل ہو جاتے تھے، حرام خوری عام تھی، سوتیلی ماں سے شادی کر لیتے تھے لوگ، عورت سامان کی طرح بکا کرتی تھی، اس سوسائٹی اور اس سماج میں جہاں توحید کا کوئی نام لیوا نہیں تھا اور شرک ہر گھر میں تھا، اس سوسائٹی میں اللہ کے پیارے نبی نے توحید کی دعوت دی، اسلام کا پیغام پہنچایا، اور اللہ کے نبی نے جس طریقے سے اپنے صحابہ کی تربیت کی اور جو دین آپ لے کر کے آئے، میرے بھائیوں
اسی دین کے ذریعے آج بھی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. سیکنڈ کوئی فارمولہ نہیں ہے, دوسرا کوئی علاج نہیں ہے. مگر آج بڑا اچھا کام کیا آپ نے, مسجد میں پروگرام رکھا. میں تو پہلی مرتبہ اس علاقے میں آیا ہوں, مئو میں کئی مرتبہ آیا, اس علاقے میں اس مسجد میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. بہت اچھی بات ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بنارس سے ہی کسی کو بلائیں گے, آپ اس طریقے کی دعوتی مجلسیں آپ ہر مہینے منعقد کیجئے. جو بھی آپ کے مقامی علماء ہیں انہی کو لے کر کے آپ کرتے رہیے. اس طریقے کے اصلاحی کام ہوتے رہنے چاہیے. مگر ایک سبق میں اپنے ان نوجوانوں کو دینا چاہوں گا جنہوں نے آج کی یہ مجلس قائم کی ہے, اور اس پروگرام کو سجانے میں جنہوں نے اپنا یوگدان دیا ہے, اپنا کردار ادا کیا ہے. میں ایک پیغام ان کو دینا چاہوں گا کہ معاشرے کی اصلاح کرنے کا درد اگر آپ کے دل میں ہے, آپ نے عبدالغفار صاحب کو اگر یہ موضوع دیا ہے تو یقیناً یہ تڑپ ہے آپ کے دل میں کہ سماج کی اصلاح ہونی چاہیے. میں یہاں پہنچا, ایک صاحب سے پوچھا کہ بھائی معاشرے کی اصلاح پر کیا بولنا چاہیے. انہوں نے کہا مولانا موبائل پر بول دیجئے, موبائل پر بول دیجئے. موبائل نے بڑا جینا حرام کر کے رکھا ہے. لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں موبائل چلا رہی ہیں. آپ یقین مانیں بڑی مفید چیز ہے, یہ بڑی مفید چیز ہے, بڑی کام کی چیز ہے. جو کام گھنٹوں میں ہوتا تھا آج منٹوں میں ہو رہا ہے. مگر یہ دو دھاری تلوار ہے میرے بھائی. یہ جتنی مفید ہے اگر آپ غلط استعمال کریں گے, اس موبائل کا اتنا ہی غلط استعمال ہے. سماج کی اصلاح بعد میں ہوگی, پہلے ہم اپنی ذات کی اصلاح کریں. سب سے پہلے اپنے آپ سے شروعات کریں. جب ایک موم بتی روشن ہوتی ہے نا تو وہ سینکڑوں موم بتیوں کو روشن کر سکتی ہے. سماج کی اصلاح دوسروں پر انگلی اٹھا کے نہیں ہوگی, سماج کی اصلاح اپنے گریبان میں جھانک کر کے ہوگی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے. قرآن کریم کا 28واں پارہ کھولو, اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو, اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچا لو. سب سے پہلے اپنے آپ کو, اپنی ذات کی فکر کرو. دوسروں کے اخلاق کی اصلاح ٹھیک ہے, وہ بھی ایک کام ہے, لیکن پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی کے صحابی ہیں. گھر سے نکلتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں, ایک مسئلہ پوچھنے جا رہا ہوں. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ابو بکر صدیق مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں. کہا کیسی بات کر رہے ہیں آپ, اتنے بڑے صحابی ہیں, اتنے بڑے صحابی, آپ کیسے منافق ہو گئے؟ کہا کہ اے ابو بکر صدیق جب اللہ کے نبی کے پاس ہم بیٹھتے ہیں, جب اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھتے ہیں, آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, ایسا لگتا ہے جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وَإِذَا آفَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ, لیکن جب بال بچوں میں گھر جاتے ہیں, جب گھر کی ذمہ داریوں میں لگ جاتے ہیں, جب بیوی بچوں کی مصروفیات میں لگ جاتے ہیں, وہ دل کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. ایسا لگ رہا ہے یہ تو منافق کی پہچان ہے, یہ تو منافق کی علامت ہے. اے ابو بکر مجھے ایسا لگ رہا ہے میں منافق ہو گیا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, کسی دوسرے پر فتویٰ نہیں لگایا, اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بھائی یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے, چلو آؤ ہم لوگ اللہ کے نبی کے پاس چل کر کے اس کو کلیئر کرتے ہیں. دونوں لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات بتائی کہ اے اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے حنظلہ ایسا نہیں ہے, لو انکم تدومون, اگر تم اسی حال میں ہمیشہ رہو گے جس حال میں تم میرے پاس بیٹھے رہتے ہو, لصافحتکم الملائکۃ فی طرقکم وعلی فروشکم, تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر کے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے, تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے. اتنے نیک بن جاؤ گے, اتنے متقی بن جاؤ گے, فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے اے حنظلہ. ولیکن شیئا فشیئا, دل جو ہے وہ دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. دل میں کبھی ایمان زیادہ ہوتا ہے, کبھی کم ہوتا ہے, کبھی اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے, کبھی کم ہوتا ہے. دل ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تم منافق ہو گئے. حضرت حنظلہ کو اپنی فکر ہوئی. میرے بھائیوں اپنی فکر کریں, ہم اور آپ اپنی تنہائی کی فکر کریں.
آج اس موبائل نے ہمیں بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہے۔ 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے اوپر بھی ایک آزمائش آئی تھی۔ جب صحابہ کرام احرام کی حالت میں نکلتے تھے، ان کے سامنے سے شکار کے جانور گزرتے تھے اور وہ شکار کر سکتے تھے، مگر احرام کی حالت میں انہیں شکار کرنے کی پرمیشن نہیں تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، اے ایمان والو جب تم احرام کی حالت میں نکلتے ہو، تمہارے سامنے شکار کے جانور گزرتے ہیں، تم ہاتھ بڑھا کے پکڑ سکتے ہو، تم نیزے کے ذریعے شکار کر سکتے ہو، لیکن اللہ تم کو آزما رہا ہے، اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، تمہیں ضرورت بھی ہے، تمہاری خوراک بھی ہے، لیکن تم احرام کی حالت میں مجبور ہو، پابندی سے گھرے ہوئے ہو، اس لیے اے ایمان والو اللہ تم کو آزما رہا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے اکیلے میں، تنہائی میں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے؟ دنیا کے سامنے اللہ کا ڈر تو کوئی بھی ظاہر کر سکتا ہے، لیکن پرائیویٹ میں، اکیلے میں، تنہائی میں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہاں پہ اللہ کا ڈر یہ بڑی بات ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو آزمایا تھا حالت احرام میں شکار کے ذریعے، اور آج اللہ اس موبائل کے ذریعے ہمیں آزما رہا ہے، ہماری تنہائیوں کو آزما رہا ہے کہ تم اپنی تنہائی میں کہیں ایسا تو نہیں کہ نگاہوں کا غلط استعمال کر رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہاتھوں کا غلط استعمال کر رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں بدکاری کے راستے پر جا رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں غیر محرم، اے مسلمان لڑکیوں تم غیر محرم لڑکوں کے ساتھ بات کر رہی ہو۔ آپ افسوس کریں گے، آپ شاید یقین نہیں کریں گے، ہمارے سامنے ایسی بھی خبریں آئیں، ایسے واقعات آئے، 9 سال کی 10 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ابھی اسکولوں میں اور مدرسوں میں درجہ 6 اور 7 میں پڑھتی ہیں، ان کے بھی بوائے فرینڈز ہیں، ان کے بھی لڑکوں سے دوستیاں ہیں، اور وہ اپنے گھر سے اسکول اور کالج کا بہانہ بنا کے ان لڑکوں سے ملنے جاتی ہیں۔ یہ آج ہماری سوسائٹی کا حال ہے میرے بھائی، یہ آج ہماری سوسائٹی کا حال ہے۔ ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جہاں پردے کی بڑی تاکید ہے، جہاں گھر سے لڑکیاں بغیر ماں باپ کی پرمیشن کے نہیں نکلتی ہیں، یہ ان گھروں کا حال ہے میرے بھائی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج اس موبائل نے ہمارے بچوں کو قبل از وقت بالغ بنا دیا ہے، انہیں وقت کے پہلے جوان بنا دیا ہے۔ مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لَآلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، پہاڑیوں کے برابر وہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو خس و خاشاک بنا دے گا، گرد و غبار بنا دے گا، اڑا دے گا، ختم کر دے گا، برباد کر دے گا۔ حضرت ثوبان نے کہا صفہم لنا وجلہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ذرا کھل کر کے بتا دیجئے وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے، ان لا نکون منہم، تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں، ہم ان بد نصیبوں میں ہم شامل نہ ہو جائیں۔ اے اللہ کے نبی تھوڑا کھل کر کے بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، اے ثوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، اے مسلمانوں وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، تمہاری طرح وہ بھی نماز پڑھیں گے، تمہاری طرح وہ بھی رات میں عبادت کریں گے، ولکنہم اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، بس ایک بات کی کمی ہوگی، بس ایک چیز کی کمی ہوگی، جب وہ اکیلے میں تنہائی میں موقع پائیں گے وہ گناہ کا کام کریں گے، ان کی تنہائی گناہوں سے آلودہ ہوگی، یہ ان کا ڈیفالٹر ہوگا، یہ ان کی کمی ہوگی، یہ ان کے بربادی کی یہ وجہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، یہ پہلا کام کر لیں ہم اور آپ، اپنی ذات سے شروعات کریں۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اے یہودیو زمانے کی اصلاح کرتے ہو، زمانے کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تم تو صاحب تورات ہو، تم تو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو جو اصلاح معاشرہ کا کام کرنا چاہتا ہے وہ پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنی اصلاح سے کام کا آغاز کرے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے گھر کی اصلاح۔ اگر سماج ایک عمارت ہے
سماج اگر ایک بلڈنگ ہے تو اس بلڈنگ کی اینٹیں ہیں گھر، ان گھروں سے مل کر کے سماج بنتا ہے۔ جب تک ہمارے گھروں کی اصلاح نہیں ہوگی، ہماری فیملیز کی اصلاح نہیں ہوگی، ہمارے کنبے اور ہمارے خاندانوں کی اصلاح نہیں ہوگی، معاف کیجئے، تب تک سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ گھروں کی اصلاح کرو۔ جس گھر میں نیک ماں ہوگی، نیک باپ ہوگا، نیک بھائی ہوگا، اس گھر کی لڑکیاں بد چلن نہیں ہوگی۔ اٹھاؤ قرآن کا 16واں پارہ۔ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے بچے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر کے اپنی قوم کے پاس پہنچی تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، ان کے بھائی کا نام ہارون تھا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیری ماں بد چلن تھی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا نکاح نہیں ہوا، یہ بچہ تیری گود میں کہاں سے آیا؟ تیرا باپ ہارون، تیرا بھائی ہارون ایک انسان تھا، تیرا باپ نے ایک انسان تھا، تیری ماں ایک نیک عورت تھی، تو نے یہ کالا کرتوت کیسے کیا؟ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر بھائی نیک ہو، اگر ماں نیک ہو، اگر باپ نیک ہو، تو اس گھر کی لڑکیوں کا بگڑنا، اس کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اپنے گھروں کی اصلاح کر لو میرے بھائی۔ آج اللہ ہمارے اس شہر مئو کی حفاظت کرے۔ دھیرے دھیرے ترقی کے رنگ میں جیسے دوسرے شہر رنگ رہے ہیں، ترقی کے نام پر بے حیائی آ رہی ہے، ترقی کے نام پر بے راہ روی آ رہی ہے، ترقی کے نام پر بے پردگی آ رہی ہے، ترقی کے نام پر مسلمان لڑکیاں ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پر اپنے ویڈیوز ڈال رہی ہیں۔ وہ ساری حرکتیں آپ کے شہر مئو میں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ ہمارے پاس تو ایسے بھی ویڈیوز آئے، نقاب پوش لڑکیاں اسکول سے نکلتی ہیں، 2-3 سہیلیاں آپس میں سگریٹ کے کش لے رہی ہیں اور ویڈیو بنا کر کے وہ انسٹاگرام پر اور فیس بک پر ڈال رہی ہیں۔ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ گھروں کی اصلاح کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اپنے پریوار سے ہر انسان محبت کرتا ہے، اپنی فیملی سے ہر انسان محبت کرتا ہے۔ ہم کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو پریوار کو لے کے جاتے ہیں، فیملی کو لے کے جاتے ہیں، کہیں تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں، فیملی کو لے کے جاتے ہیں، کوئی اچھا سامان کھاتے ہیں، فیملی کو لے کر کے کھاتے ہیں۔ ہر انسان اپنی فیملی سے پیار کرتا ہے، اپنے پریوار سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ ہمارے بچوں کو ذرا سی کھروچ آئے ہمیں گوارا نہیں ہے، ہمارے بچے کی انگلی آگ میں جل جائے ہمیں گوارا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے پریوار کے افراد، ہمارے اور آپ کے گھر کے افراد، ہمارے بھائی بندھو، ہمارے بیوی بچے جہنم کی آگ میں جلیں اور ہم گوارا کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ پیٹرول اور ڈیزل سے، کوئلے سے نہ جلے گی، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی۔ جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو۔ آج جب رشتہ دیکھنے جائیں، آپ میری مائیں اور بہنیں سن لیں، جب آپ اپنے گھر کے لیے بہو تلاش کرنے جائیں تو اپنی ہونے والی بہو کے مکان کی خوبصورتی آپ بعد میں دیکھیں، اس کے گھر میں بچھا ہوا ماربل آپ بعد میں دیکھیں، اس کے گھر کی دیواروں پہ لگے ٹائلز آپ بعد میں دیکھیں، وہاں پہ دسترخوان پہ سجنے والے کھانے بعد میں دیکھیں۔ اس گھر کی دینداری پہلے دیکھیں، اس گھر کا اخلاق پہلے دیکھیں۔ دیندار عورت آپ کے گھر میں آئے گی، گھر کو جنت بنا دے گی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، جب عورت کی شادی ہوتی ہے 4 چیزیں عام طور سے عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ کچھ مال دیکھتے ہیں، کچھ خاندان دیکھتے ہیں، کچھ خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ دینداری دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دینداری کی بنیاد پر جب آپ کا گھر چلے گا، جب گھر میں دیندار ماں ہوگی۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ گیو می این ایجوکیٹڈ مدر I shall promise you a birth of an educated nation۔ اس نے کہا تھا مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دے دو، میں تمہیں ایک پڑھی لکھی قوم دے دوں گا، ایک تہذیب یافتہ قوم دے دوں گا۔ اور عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق، کہ ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں ایک مدرسہ ہوتی ہے، ماں کی گود اپنے آپ میں ایک اسکول ہوتی ہے۔ اگر ماں درست ہے تو پوری ایک نسل کو وہ درست کر سکتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کی اس بات پر، جب باپ نے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرنے جا رہا ہوں، بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر ڈالیے جو حکم آپ کو ملا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ علامہ اقبال اس واقعے پر کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میرے بھائیوں، اسماعیل کی تربیت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی تھی، وہ تو اپنی ماں کے پاس رہتے تھے، ان کی تربیت ان کی ماں ہاجرہ نے کی تھی۔ آج ہاجرہ کے جیسی ماؤں کی ضرورت ہے اس سوسائٹی کو۔ جب بے حیا ماں ہوگی تو اس کی بچیاں بھی بے حیا ہوں گی۔ جب ماں کو خود پتہ نہیں محرم غیر محرم کا فرق کیا ہونا چاہیے، پردے کا مطلب کیا ہے، جب ماں کسی کے سامنے بے باکانہ طریقے سے بغیر پردہ آئے گی جائے گی، اس گھر کی جوان بیٹیاں بھی پردہ نہیں کریں گی۔ جب ماں اپنے کپڑوں میں حیا کے اور اسلامی اصولوں کی رعایت نہیں کرے گی تو ظاہر ہے اس گھر کی لڑکیاں بھی اسی قسم کے بے حیائی والے ڈریس پہنیں گی۔ ماں کے اوپر بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور میں اکثر ایک بات اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، مگر کیا آپ نے یہ حدیث سنی کہ ماں نے اگر ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اگر باپ نے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا تو ماں کے اوپر جنت حرام ہے اور باپ کے اوپر جنت حرام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالے، اس کے کندھوں کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالے، ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور وہ اس حال میں مر جائے کہ وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا، اپنی ذمہ داری کے ساتھ خیانت کر رہا تھا، اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا تھا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہے۔ اس ماں کے اوپر جنت حرام ہے جس نے ماں کا فرض ادا نہیں کیا، جس نے اپنی اولاد کی ذمہ داری کو نہیں ادا کیا۔ اس باپ کے اوپر جنت حرام ہے جس نے باپ ہونے کی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے میرے بھائی، اور بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ آپ کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اس لیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیجئے، اپنے گھر کی اصلاح کیجئے۔ آپ خود تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ کا جوان بیٹا ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور آپ اس لیے چپ ہیں کیونکہ وہ کما کے لا رہا ہے۔ معاف کیجئے، آپ کا بیٹا اگر کما کے نہیں لائے گا تو شاید اللہ کو آپ کو جواب نہ دینا پڑے، لیکن اگر بیٹا غلط راستے پر جا رہا ہے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرو، اور خاص طور سے بیٹیوں کی تربیت کے معاملے میں بہت حساس بنے۔ زمانہ بہت نازک ہے اور بیٹیوں کی پرورش کو ایسے بھی اللہ کے نبی نے بہت بڑی آزمائش قرار دیا ہے۔ بیٹیوں کی پرورش کو اللہ کے نبی نے آزمائش قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شیئا، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اللہ اس کا امتحان لیتا ہے، کن لہو سترم من النار، اس امتحان میں اگر بیٹیوں کا باپ کھرا اتر جائے تو وہ بیٹیوں کا باپ اللہ تعالیٰ کیا جہنم کی آگ سے بچے گا، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ تو بیٹیاں، ان کی تربیت میں خاص طور سے آپ بچپن سے خیال رکھیں، بچپن سے بچیوں کو عادت ڈالیں۔ 7-8 سال کی ہو گئی، سیانی ہو گئی، سمجھدار ہو گئی، اب گھر سے جب بھی نکلے اسکارف میں نکلیں، ان کو کپڑے پورے پہنائیں، ان کو بتائیں تجھے مردوں سے مصافحہ نہیں کرنا ہے، اسے سکھائیں۔ آج کتنے گھروں میں جوان لڑکیاں ہیں، چاچا کا لڑکا آیا، ماموں کا لڑکا آیا، خالو کا لڑکا آیا، کزن بردر کزن سسٹر آئے، عید کا موقع ہے، ایک دوسرے سے مصافحہ کر کے عید کی مبارکباد دی جا رہی ہے۔ یا گھر کا فیملی واٹس ایپ گروپ بنا ہے، خالہ کے لڑکے، چاچا کے لڑکے، ماموں کے لڑکے، یہ سب آپس میں واہیات قسم کی چیٹنگ کر رہے ہیں۔ معاف کیجئے، آپ اپنے گھر کی تربیت اس طریقے سے کیجئے، آپ کی بیٹی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماموں کا لڑکا میرے لیے غیر محرم ہے، خالہ کا لڑکا میرے لیے غیر محرم ہے، چاچا کا لڑکا میرے لیے غیر محرم ہے۔ آپ یقین کیجئے میرے بھائیوں، آج کتنے گھروں میں آج معاملات بے حد خراب ہیں۔ آج یہ جو کزن بردرز کے رشتے ہیں، یہ جو چاچا ماموں خالہ کے لڑکے لڑکیوں کے جو رشتے ہیں، یہ رشتے تار ہو رہے ہیں اور آپس میں غلط قسم کے تعلقات ہو رہے ہیں۔ کیوں نبی نے فرمایا تھا کہ الحم و الموت،
اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ شوہر کے وہ رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بیوی کے لیے موت ہوتے ہیں، اس لیے کہ عام طور سے دیور اور بھابھی کے درمیان، جیجا اور سالی کے درمیان بڑی بے تکلفی ہوتی ہے اور انسان لحاظ نہیں کرتا ہے۔ آپ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیے کہ ان سب چیزوں کا لحاظ ہو، تو جب تک گھروں کی اصلاح نہیں ہوگی تب تک سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسری چیز جو ہے جس کے بغیر ہم سماج کی اصلاح نہیں کر سکتے وہ کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاح۔ جب تک عقیدے کی اصلاح نہیں ہوگی، اور عقیدے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک بچے کے دل اور دماغ میں توحید کا معنی اور مطلب نہ بٹھاتے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، مئو کے سب سے اعلیٰ ادارے میں، سب سے بہترین، سب سے مہنگے اسکول میں آپ کا بچہ پڑھتا ہے، آپ کی بیٹی پڑھتی ہے، اس نے انٹر پاس کر لیا، اس نے شبلی کالج سے بی اے اور ایم اے کر لیا، اس نے سب کچھ کر لیا، لیکن اسے توحید کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا، اسے ایمان کا کوئی مطلب نہیں پتا۔ جو لڑکا یا لڑکی پہلی جماعت سے لے کر کے انٹر اور بی اے تک اس نے عقیدے کی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، اگر وہ لڑکا اور لڑکی مرتد ہو رہے ہیں اور وہ قوم کی لڑکیاں اگر مرتد ہو رہی ہیں تو ہمیں کوئی حیرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سانپ کے جانے کے بعد جو ہے لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیوں۔ ہم نے اپنی بچیوں کو عقیدہ سکھایا ہی کب ہے؟ ہم نے اپنی بچیوں کو عقیدہ سکھایا ہی کب ہے؟ ہمارے اسی مئو کے اندر، ہمارے بنارس کے اندر کتنی مسجدیں ہیں جہاں مفتیوں نے فتویٰ دے کے رکھا ہے، صاحب شاندار مسجد ہے، انتظام ہو سکتا ہے خواتین کے لیے الگ سے پردے کا، لیکن نہیں، عورتوں کے لیے انٹری نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب دھیرے دھیرے دبی زبانیں کہیں سے نکلنے لگی ہیں کہ ہاں صاحب اب مسجدوں میں پردے کا انتظام ہونا چاہیے عورتوں کا بھی، مگر کل تک فتویٰ یہی تھا اور یہی اعلان تھا کہ نہیں مسجد میں۔ ایک صاحب کی تقریر میں تو میں نے یہاں تک سنا، انہوں نے اہل حدیثوں کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا کہ تم اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجتے ہو، ہماری مسجدوں میں بھیجو تو ہم 9 مہینے کے بعد تمہیں رزلٹ دے دیں گے۔ یہ ایک بدتمیز مولوی کی زبان تھی۔ میرے بھائیوں، آج ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو بہت دور رکھا ہے دین سے۔ آج یہ ہفتے کی جمعہ کی ایک تقریر، یقین مانیں اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے، ایک اچھا خطیب آپ کی مسجد پر خطبہ دے رہا ہے اور آدھا گھنٹے میں دین کی وہ بات پہنچا رہا ہے، اور آپ کے گھر کی عورتیں جمعہ کے خطبے میں صرف آتی ہیں، کوئی جلسہ کوئی تقریر نہیں سنتی ہے، صرف جمعہ کے خطبے میں اگر ریگولر آتی ہیں، آپ یقین مانیں سال کے جتنے جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، ہر مہینے میں 4 جمعہ آ رہا ہے، یہ صرف جمعہ کے خطبوں کے ذریعے عورتوں کے اندر بہت ساری دین کی معلومات آ سکتی ہے۔ آج مسئلہ یہی ہے، ہمارے بچوں کو دین سکھانے والا کوئی نہیں ہے، انہیں عقیدہ سکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے مدرسوں کی تعلیم کو یہ سوچا یہ تو غریبوں کی تعلیم ہے، یہاں تو یتیم اور غریب پڑھتے ہیں، ہمارا بچہ تو کانوینٹ میں پڑھے گا، ہم تو امیر اور رئیس ہیں، پیسے والے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ٹھیک ہے ہمارا بیٹا کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، ہمارے بیٹے کو عقیدہ کون سکھائے گا؟ عقیدہ تو مدرسے میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم نے ساؤتھ میں دیکھا، ہم نے ممبئی میں دیکھا، مسجدوں میں الحمدللہ مکتب کا انتظام ہے، مسجدوں میں بڑا بہترین انتظام ہے مکتب کا۔ اسکولوں میں پڑھنے والے بچے روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مسجد میں آتے ہیں، اور مولوی صاحب کے پاس مکتب میں صرف قرآن نہیں پڑھتے، وہاں عقیدہ بھی سیکھتے ہیں، وہاں نماز کا طریقہ بھی سیکھتے ہیں، وہاں نماز کی دعائیں بھی سیکھتے ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے یہ مکتب کی 1 گھنٹے کی تعلیم اگر صحیح طریقے سے دے دی جائے، بچے کے دل و دماغ میں جمع دی جائے، بچہ IAS آفیسر بھی بن جائے، بچہ دنیا کے کسی بھی پوسٹ پر چلا جائے، وہ تعلیم اس کے دماغ سے کہیں جانے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ۔ حضرت لقمان نے جب اپنے بچے کو نصیحت کی تو پہلی نصیحت یہی کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک کرنا ہے۔ سب سے پہلے حضرت لقمان نے اپنے بچے کو عقیدہ سکھایا، شرک سے بچنے کی تعلیم دی، اور آگے اللہ کا مقام بیان کرتے ہوئے حضرت لقمان نے کہا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ، اے میرے بچے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، کسی چٹان کے نیچے ہوگی، کسی پہاڑ کے اوپر ہوگی، آسمانوں کے اندر ہوگی، زمین کے اندر ہوگی، یاتی بہ اللہ، اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ جب آپ اپنے بچے کو سکھا دیں گے میرے بھائیوں، تو آپ کا بچہ زندگی کے کسی موڑ پر بھٹکنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ آپ کی یہ تعلیم اسے ڈرائے گی، آپ کی یہ نصیحت اسے ڈرائے گی۔ اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو،
اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے گھر والوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، انہیں عقیدہ سکھاؤ۔ اور اگر ہم نے نہیں سکھایا، معاف کیجئے گا، ارتداد کی جو لہر چل رہی ہے، جو حالات چل رہے ہیں، اگر ہم نے ابھی سے اس پر دھیان نہیں دیا، جو حالات ہیں اس وقت ملک کے، آنے والے 15-20 سالوں کے بعد اس طوفان کو روکنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا میرے بھائیو۔ اپنی نوجوان نسل کو اگر ہم نے ارتداد کے فتنے سے باخبر نہیں کیا، آج افسوس تو اسی بات کا ہے کہ ہمیں اپنی قوم کی بیٹیوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اسلام بہت اچھا دین ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں نہ جاؤ۔ کیا یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے؟ ارے اس ملک میں تلوار کے ذریعے اسلام نہیں آیا تھا۔ اس ملک کے ساحلوں پر جب مسلمان تاجر آئے تھے، ان کے اخلاق، ان کی سچائی اور اسلام کی مساوات کی تعلیم سے متاثر ہو کر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام کی خوبیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمارے کردار نے بتا دیا کہ اسلام ایسا ہوتا ہے، ہمارے اخلاق نے بتا دیا اسلام ایسا ہوتا ہے۔ اور آج ہم اس موڑ پر پہنچ گئے کہ ہمیں اپنی قوم کی بیٹیوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ اسلام بہت اچھا دین ہے اور تم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں مت جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ پوری قوم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ پوری قوم کے چہرے پر تھپڑ ہے۔ اپنی بچیوں کو ایمان اور عقیدہ سکھاؤ میرے بھائیوں، ورنہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ ہم نے تاریخ میں حضرت سمیہ جیسی عورتوں کے واقعات پڑھے تھے، ہم نے سمیہ جیسی عورتوں کے واقعات پڑھے تھے کہ جب جوان بیٹے کے سامنے سمیہ کو بے لباس کر دیا گیا، سمیہ کو برہنہ کر دیا گیا، اور سمیہ سے کہا گیا کہ اے سمیہ، تیرے جوان بیٹے کے سامنے تیرے جسم سے کپڑے اتار لیے جائیں گے اگر تو نے اسلام نہیں چھوڑا۔ تو سمیہ نے یہ اذیت تو گوارا کر لی کہ اپنے جوان بیٹے کے سامنے وہ بے لباس ہو گئی، مگر انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ جوان بیٹے کے سامنے اور شوہر کے سامنے بڑی بے دردی سے سمیہ شہید ہو گئیں، جان دے دی انہوں نے، مگر اسلام نہیں چھوڑا۔ ہم نے تو سمیہ کے جیسی عورتوں کے واقعات اپنی تاریخ میں پڑھے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم نے تو خبیب ابن عدی کے واقعات پڑھے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ او لوگو، تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ محمد ہوتے اور تم مجھے چھوڑ دو گے اور میری جگہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھا دو گے۔ ارے میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھایا جائے اور میری جان بچا دی جائے۔ ہم نے تاریخ میں خبیب ابن عدی کو پڑھا تھا، ہم نے تاریخ میں حضرت صہیب رومی کو پڑھا تھا، جب مکہ سے مدینہ جانے لگے، اپنی زندگی بھر کی گاڑی کمائی کو لے کر کے مکہ کے کافروں نے راستہ روک لیا اور کہا کہ ہم تمہیں مدینہ نہیں جانے دیں گے، تم نے زندگی بھر پیسہ یہاں کمایا اور لے کر کے کہیں اور جانا چاہتے ہو، پیسہ اور مال چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ حضرت صہیب رومی نے 1 منٹ کی دیر نہیں لگائی اور زندگی بھر کی گاڑی کمائی مکہ کے کافروں کے حوالے کر کے خالی ہاتھ مدینہ پہنچے، اور جب مدینہ پہنچے اللہ کے نبی نے گلے لگایا تھا اور کہا تھا ربحت البیع، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے۔ ہم نے تاریخ میں یہ واقعات دیکھے تھے میرے بھائیوں۔ آج ہم اس موڑ پر پہنچ گئے، ہماری قوم کے لڑکی اور لڑکیاں آج مرتد ہو رہے ہیں اور آج انہیں ایمان کی اہمیت بتانی پڑ رہی ہے۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے توحید کی حفاظت کرو۔ سماج کی اصلاح کرنا ہے تو سماج کو شرک سے محفوظ رکھنا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جب تک ایمان کو تم ظلم سے نہیں بچاؤ گے، شرک سے نہیں بچاؤ گے، اپنے ایمان کو شرک کی آمیزش سے نہیں بچاؤ گے، تم نجات نہیں پا سکتے، نہ دنیا میں امن پا سکتے ہو نہ آخرت میں نجات پا سکتے ہو۔ اس لیے عقیدے کی حفاظت کرو اور سنت پر پابندی کے ساتھ چلتے رہو۔ جس سماج میں بدعت و خرافات کا دورہ ہوگا، جس سماج میں ہر دن ایک نئی بدعت پنپے گی، اس سماج کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں ہمارے بنارس میں ابھی ایک میلہ ہوا تھا، کل ہی وہ میلہ گزرا ہے۔ ایک صاحب کے نام پر وہ میلہ ہے جن کے انتقال کو سینکڑوں برس ہو گئے، اور کہا جاتا ہے صاحب ان کی شادی ہو رہی ہے۔ ہر سال غازی میاں کی شادی ہو رہی ہے۔ اس سال تو کسی منچلے نے غازی میاں کی شادی کا باقاعدہ کارڈ بھی بنا کے مجھے واٹس ایپ پر بھیجا تھا کہ سید سالار مسعود غازی کی شادی ہے، آپ کو انوائٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ تماشے اور پھر اس کو دین کا نام دیا جا رہا ہے۔ باقاعدہ ہمارے بنارس میں دوسی پورہ میں غازی میاں کی مزار ہے اور وہاں پر آ کر کے دنیا بھر کے شرکیہ کام ہو رہے ہیں۔ کیا یہ دین سمجھ کے نہیں ہو رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، دین تو بڑا صاف ستھرا دین ہے۔ میرے نبی کے دین میں ان خرافات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے تاریخ میں، ہم نے حدیث کی کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ریئیکشن پڑھا تھا جب کوفہ کی مسجد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ گھیرا بنا کر کے اور ایک آدمی بیچ میں بیٹھا ہے اور سب کے سامنے کنکریاں رکھی ہیں اور کنکریوں کو اٹھا اٹھا کر
کر کے وہ اللہ کا اجتماعی ذکر کر رہے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے ذکر کو گن گن کے کر رہے ہیں، شمار کر رہے ہیں، گنتی کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا ادو سیئاتکم، ادو سیئاتکم، اپنے گناہوں کو شمار کرو، فانا ضامن اللہ یضیع من حسناتکم شیء، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہاری کوئی نیکی اللہ کے یہاں برباد نہیں ہوگی۔ ویحکم یا امت محمد ما اسرع ہلکتکم ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون وہذہ ثیابہ لم تبلا وہذہ آنیتہ لم تکسر، اے لوگو تم کتنے بد نصیب ہو، ابھی تو نبی کے صحابہ زندہ ہیں، ابھی تو نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، ابھی تو نبی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور تم لوگوں نے دین کے اندر نئے نئے کام نکالنے شروع کر دیے۔ والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد، یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر طریقے پر ہو، او مفتتح باب ضلالہ، یا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ تو بدعات اور خرافات سے اپنے گھر کو بچائیے، اپنے سماج کو بچائیے۔ سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک ہم شرک و بدعات سے سماج کو نہیں بچائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، چوتھی چیز اصلاح معاشرہ کے لیے چوتھا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اپنی کمائی کو درست کرنا ہے۔ صرف پیسہ کمانے کی ہوڑ نہ ہو، حلال پیسہ کمانے کی ہوڑ ہو۔ اسلام پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا، اسلام بہترین بلڈنگ بنانے سے منع نہیں کرتا، مگر وہ بلڈنگ حرام کمائی کی بنیاد پر نہ ہو، آپ کی دولت جوئے اور سٹے کے ذریعے نہ کمائی گئی ہو۔ آئی پی ایل کا میچ چل رہا ہے، ایک نوجوان کو دیکھا موبائل پر لائیو میچ چل رہا ہے اور باقاعدہ وہ سٹا لگا رہا ہے۔ ایسے ایسے ایپ آ چکے ہیں اس میں باقاعدہ لائیو میچ میں سٹا لگ رہا ہے، اس اوور میں 6 رن بنیں گے تو 100 روپے کمپنی مجھے دے گی، 6 رن نہیں بن پائے تو میں کمپنی کو 100 روپے دوں گا۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ کھلم کھلا جوا ہے، یہ سٹے بازی ہے، چاہے وہ ایپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ کون سا گیم آتا ہے موبائل کے اوپر ٹیم 11 کے نام سے یا اور بھی نام سے جو گیم آ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام حرام ہے۔ راتوں رات امیر بننے کے خواب مت دیکھو میرے بھائی، تجارت کرو، بزنس کرو، حلال طریقے سے پیسہ کمانے کے ہزاروں راستے ہیں، حرام طریقے مت اپناؤ۔ اور ہم نے دیکھا ہے ابھی بنارس میں بڑا دردناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک معصوم بچہ کڈنیپ ہوتا ہے، اگلے دن گنگا گھاٹ کے کنارے ریت میں اس کی لاش ملتی ہے اور پولیس یہ کہتی ہے کہ اس کو قتل کرنے والوں نے باقاعدہ پہلے اس کو کڈنیپ کیا، اس کے گھر والوں کو فون کیا، اور جب یہ ڈر ہوا کہ پکڑ لیے جائیں گے اس کا گلا دبا کر کے اس کو ریت میں جا کے ڈال دیا۔ اور جب پتہ لگایا گیا تو پتہ یہ لگا کہ وہ دونوں ایک نمبر کے جواری تھے، جوئے کی لت میں پیسہ کمانے کی ہوڑ تھی۔ جب ایک مرتبہ انسان جوا کھیلنے لگتا ہے اور جوئے میں جب ہارتا ہے تو اپنی ہار کو کور کرنے کے لیے وہ اور جوا کھیلتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جوئے کو شراب کے ساتھ ذکر کیا ہے، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا دونوں کا ذکر اللہ نے ساتھ میں کیا ہے۔ جیسے شراب کا نشہ بہت خطرناک ہوتا ہے، جوئے کا نشہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، مہنگے شوق مت پالو، مہنگے شوق مت پالو۔ جتنی طاقت ہے آئی فون لینے کی طاقت نہیں ہے تو مت خواب دیکھو آئی فون کے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ آئی فون خریدو گے تبھی آپ کی شان و شوکت بڑھے گی۔ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے آپ جو موبائل استعمال کر سکتے ہو وہی موبائل استعمال کرو، اپنی حیثیت کے مطابق خواب دیکھو میرے بھائی۔ جب آپ اپنی حیثیت کے سے بڑھ کر کے آپ خواب دیکھیں گے اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے آپ حرام اور ناجائز راستے اپنائیں گے تو یہی انجام ہوگا۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا، ہمارے بنارس میں، ہمارے علاقے میں آج اس طریقے کے واقعات ہو رہے ہیں۔ میری 9 سال کی بچی ہے، 4 سال کی بچی ہے، گھر کے باہر بھیجنے میں ڈر لگتا ہے۔ حالات یہ بن چکے ہیں، کب کہاں کون سے بچے کو پکڑ کے کڈنیپ کر لیا جائے اور کب کون سی گھٹنا ہو جائے۔ آج چند پیسوں کے لیے انسان کس حد تک گر سکتا ہے کوئی تصور نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی کمائی کو حلال کرو، حرام کمائی سے بچو، جوئے سے بچو۔ آج سود اور بیاج کا کام دھڑلے سے ہو رہا ہے، مسلمان سود اور بیاج پر قرضے دے رہا ہے اور لے رہا ہے بڑے شوق سے۔ پہلے لوگ مجبوریوں میں فائننس پر سامان لیتے تھے، اب بڑے آرام سے فائننس پر سامان لیا جا رہا ہے۔ اب سود اور بیاج کو لے کر کے وہ قباحت اور اس کو لے کر کے وہ دل کے اندر جو عیب تھا وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا ہمارے بنارس میں ساڑی کا کاروبار ہوتا تھا، ساڑی کے کاروبار میں جو تصویروں والی ساڑی ہوتی تھی، فیگر والی، لوگ بڑی احتیاط کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، ان کے ہاں فیگر کا کاروبار ہوتا تھا، لوگ ان کے گھر میں دعوتیں نہیں کھاتے تھے۔
لوگ پرہیز کرتے تھے نہیں ان کے یہاں ہم دعوت نہیں کھائیں گے, ان کے یہاں فیگر کا کام ہوتا ہے. اور آج حالات یہ ہیں, بنارس کے اندر ایک حاجی صاحب ہیں, ان کا پورا کاروبار اسی کا ہے, ان کا نام لوگوں نے حاجی جانور رکھ دیا, وہ جانور کا ہی کاروبار, یعنی ان کی جتنی ساڑیاں تیار ہوتی ہیں سب پر جانور اور فیگر بنے ہوتے ہیں. یہ حالات ہے میرے بھائیوں. آج حلال و حرام کی تمیز دھیرے دھیرے مٹتی چلی جا رہی ہے. پیارے نبی کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا, یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال. ایک ایسا زمانہ انسان کے اوپر آئے گا, لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کہاں سے کما رہے ہیں, امن حلال ام من حرام, حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے. میرے بھائیوں, حرام طریقے سے مال مت کماؤ. سود اور بیاج کا مال اگر آپ نے لا کے بلڈنگ بنا بھی دی اور اپنے بچوں کی پرورش اس مال سے کر بھی دی, تو آپ ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ نے اپنے بچوں کو ایک خوشحال زندگی دے دی, مگر یاد رکھو اگر آپ نے حرام کمائی کے ذریعے اپنے بچوں کو پالا ہے, آپ نے جہنم تیار کی اپنے بچوں کے لیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو جسم حرام کمائی سے پرورش پاتا ہے, فالنار اولا بہی, جہنم کی آگ میں وہ جسم جلے گا, جہنم کی آگ کا وہ حقدار ہے. میرے بھائیوں, یہ چیز معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے, لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, مولوی صاحب وضو کرنے کے دوران کلی کرتے ہوئے اگر پانی کے چند قطرے حلق میں چلے جائیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ لوگ اس طریقے کے مسئلے پوچھتے ہیں. لوگ کبھی یہ نہیں پوچھتے, مولوی صاحب بہن کا حق ہم مار کے بیٹھے ہیں, حاجی بھی ہیں, عمرہ بھی کر کے بیٹھے ہیں, کروڑوں کی پراپرٹی ہے, بہن کا جو جائز حق تھا دے سکتے تھے مگر ہم نے نہیں دیا, مولوی صاحب ہمارا کیا انجام ہوگا؟ کوئی یہ پوچھنا نہیں آتا ہے. جس کے گھر میں چلو باپ نے چھوٹا سا گھر دیا تھا, اس کے پاس طاقت ہی نہیں تھی اپنی بہن بیٹی کو حصہ دینے کی, چلو اس کے لیے علماء الگ مسئلہ بتا سکتے, چلو اس کے لیے کوئی گنجائش ہے وہ اپنی بہن کو راضی کر لے. لیکن جس کے پاس کروڑوں ہیں وہ بہن کو دھمکی دیتا ہے, تو نے اگر اپنا حق مانگا ہم تجھے بلانا چھوڑ دیں گے, تجھے سال میں 2-4 بار جو بلاتے ہیں بلانا چھوڑ دیں گے, تجھ سے رشتہ رکھنا بند کر دیں گے. مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, کیا صرف سینے پر ہاتھ باندھ لینے سے اور صرف رفع الیدین کر لینے سے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ نہیں. اگر قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہو تو پورے مسلمان بنو. ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وراثت میں اپنی بہن بیٹیوں کا حق مارنا بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے, اللہ کے یہاں اس کا حساب بھی دینا پڑے گا. تو سماج کی اگر اصلاح کرنا ہے تو ہمیں اپنے معاملات بھی درست کرنے پڑیں گے. اور آگے بڑھیے, اخلاق کیسا ہے آپ کا؟ 3 چیزیں آج عام ہیں سماج کے اندر, تکبر, حسد اور لالچ. 4 پیسے جس کے پاس ہو جائیں, کوئی سباسد بن جائے, کوئی منسٹر بن جائے, وہ کسی سے نظریں ملا کر کے جو ہے بات کرنا اور کسی سے ڈھنگ سے بات کرنا وہ عیب سمجھتا ہے. سیاست میں عروج مل جائے, سماج میں اسٹیٹس مل جائے, انسان کی چال میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے. یاد رکھو میرے بھائی, تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. نہ مال کا تکبر, نہ علم کا تکبر, نہ شہرت کا تکبر. تکبر وہ خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر, ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں اگر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہی تکبر تھا جو ابلیس کو لے ڈوبا, یہی تکبر تھا جو فرعون کو لے ڈوبا, یہی تکبر تھا جو قارون کو لے ڈوبا. تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ, تواضع پیدا کرو, نرمی پیدا کرو, خاکساری پیدا کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا, اپنے آپ کو معمولی سمجھا, اللہ اس کو بلندی دے گا, اللہ اس کو اونچا مقام دے گا. تکبر سے بچو میرے بھائی. اسی طریقے سے حسد سے بچو. آپ نے پیسہ کمایا, پڑوسی نے زیادہ کما لیا, آپ بھی وہی پاور لوم کا کام کر رہے ہیں, آپ کا بھائی بھی کر رہا ہے, بھائی کو اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی, کاروبار آگے نکل گیا, اب آپ کے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے حصے کا مقدر آپ کا بھائی نہیں لے سکتا, آپ کے بھائی کے مقدر کی روزی آپ نہیں لے سکتے. جب ہم اور آپ اپنی ماں کے پیٹ میں 120 دن کے تھے, 4 مہینے کے تھے, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے, 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. یکتب اجلہ وعملہ ورزقہ, اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے, اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے, اس کی روزی روٹی لکھ دی جاتی ہے. وشقی او سعید, وہ بد نصیب ہے یا خوش نصیب ہے, وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے, یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. جب ہمارے حصے کی روزی ہماری ماں کے پیٹ میں لکھ دی گئی تو میرے بھائی یہ حسد کیوں ہے؟ میرے حصے کی روزی کوئی نہیں چھین سکتا. حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہاں
اگر رشک کرنا ہے، اگر کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر کے یہ تڑپ پیدا ہی کرنا ہے کہ مجھے بھی مل جائے، تو دو چیزوں میں رشک کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں کو دیکھ کر کے رشک کرنا چاہیے۔ ایک وہ انسان جس کو اللہ نے قرآن کا عالم بنایا، قرآن کا حافظ بنایا، قرآن کا ٹیچر بنایا، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، راتوں دن قرآن پڑھتا ہے، اس کو دل دیکھ کر کے اگر آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ اے اللہ کاش میں بھی قرآن کا حافظ ہوتا، میرا بچہ بھی قرآن کا حافظ ہوتا، تو یہ تڑپ بہت اچھی چیز ہے۔ اور دوسرا وہ انسان ہے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، جس کو اللہ نے مال دیا، پیسہ دیا، اور وہ اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں خوب مال خرچ کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو کہ اے اللہ کاش یہ مال مجھے بھی ملا ہوتا اور میں بھی تیرے دین میں لگاتا۔ تو یہ دو رشک کرنا جائز ہے۔ لیکن حسد کرنا، حسد کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کی نعمت کو کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حرام ہے۔ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی نے لگاتار 3 دن تک اپنے صحابہ سے کہا کہ ابھی دروازے سے ایک جنتی آنے والے ہیں، اور 3 دن تک لگاتار ایک انصاری صحابی دروازے سے آئے، وضو کر کے آ رہے ہیں، ہاتھ میں جوتا پکڑے ہوئے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ انصاری صحابی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے لگاتار 3 دن تک ان کو جنتی قرار دیا ہے۔ جب 3 دن ایسا ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے گیا، ان کے گھر پہ گیا، اور ایک بہانے سے میں نے ان کے ساتھ 3 دن کا ٹائم گزارا یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کون سا اسپیشل عمل کرتے ہیں۔ جب 3 دن میں نے ان کے ساتھ گزارا اور مجھے کوئی اسپیشل عمل نظر نہیں آیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آخر ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو لگاتار 3 دن جنتی قرار دیا؟ تو انصاری صحابی نے کہا کہ لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، کہا کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے دھوکہ دھڑی کی نیت نہیں رکھتا، ولا احسد احدا، اور میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اپنے دل کو حسد سے پاک کر لو۔ اپنے چہرے کو جس طریقے سے فیس واش سے دھلتے ہو، اپنی داڑھی کو جس طریقے سے سنوارتے ہو، اپنے بالوں میں جس طریقے سے کنگھی کرتے ہو، اپنے جسم کی جس طریقے سے صفائی کرتے ہو، اپنے دل کی صفائی کر لو حسد سے، اپنے دل سے حسد کو نکال دو۔ اور اسی طریقے سے حرص اور لالچ، اس کو بھی نکال دو۔ اخلاق، نبی کے اخلاق پیدا کرو۔ آج معاشرے کی اصلاح تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اخلاق نبوی پر عمل کریں۔ اللہ کے پیارے نبی سے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا، نرم مزاج بنایا۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ بد زبان ہوتے، اے نبی، یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہوتے۔ تو جب نبی کے جیسی شخصیت کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے لوگوں کا جو دل جیتا، اخلاق کے ذریعے جیتا۔ آج ہندوستان کا ماحول جتنا بھی خراب ہو، آج آپ دیکھیں ایسی ایسی فلمیں بن رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ لوگ سینما ہال سے نکل کر کے مسلمانوں کو گالی دیتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق، اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ جو شریعت نے ہمیں اخلاق سکھائے ہیں، ان اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ کاروبار میں ٹرانسپیرنسی پیدا کریں، ہمارا لین دین اتنا صاف ستھرا ہو کہ غیر مسلم ہماری مثال دے۔ آج الٹا معاملہ ہے، مسلمانوں سے لوگ لین دین کرنا نہیں پسند کرتے۔ کتنے غیر مسلم ہیں جن کا لین دین ہم سے زیادہ صاف ستھرا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اخلاق کی اصلاح کے بغیر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تو ہمارے یہ جو نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، یہ نوجوان کسی بھی سماج کا کیپٹل ہوتے ہیں، کسی بھی سماج کا سب سے اہم حصہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بڑا کام نوجوانوں کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ آج ہماری قوم کو اچھے نوجوانوں کی ضرورت ہے، وہ نوجوان جو پڑھے لکھے ہوں، باشعور ہوں، سمجھدار ہوں۔ یہ الیکشن کا موقع آتا ہے اور چند ٹکوں کے بدلے سیاسی پارٹیوں کے پیچھے پچھلگو بن کر کے گھومنے والے نوجوان یہ کیا سماج کی اصلاح کریں گے؟ یہ نوجوان جو گٹکھا کھا کر کے اور نشے کے عادی ہیں، یہ نوجوان کیا سماج کی اصلاح کریں گے؟ وہ نوجوان جن کے چہروں پر نبی کی سنت نہیں ہے، جن کے ماتھوں پہ سجدے کے نشان نہیں ہیں، جن کے چہرے پر نور نہیں ہیں، جن کے چہروں پر روحانیت نہیں ہے، جن کے چہروں پر شریعت کے آثار نہیں ہیں، وہ کیا انقلاب برپا کریں گے؟ میرے بھائیوں، ہمارے نوجوانوں کو اصحاب کہف کے جیسے نوجوانوں کے ان کے طریقے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اصحاب کہف کون نوجوان تھے؟ بڑے امیر گھروں کے تھے، بڑے بڑے دولت مند گھروں کے بیٹے تھے، مگر اپنے باپ کے گھر کو، اپنی حویلی کو چھوڑ کر غار میں چلے گئے۔ اپنی توحید کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اصحاب کہف غار میں چلے گئے۔ آج وہ جذبہ ہمارے نوجوانوں کے اندر کیوں نہیں ہے؟
آج ہمارے نوجوانوں کو ابراہیم علیہ السلام کے جیسا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کے پیریڈ میں اپنی قوم کے بتوں کو توڑا تھا اور اپنی جان کا خطرہ مول لیا تھا، پوری قوم کو توحید کی دعوت دی تھی۔ آج ہماری قوم کو ایسے نوجوان کی ضرورت ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جس کی جوانی عیش میں اور مستیوں میں نہ گزرتی ہو، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہو۔ آج مسجدوں میں نوجوانوں کی کتنی تعداد ہے، افسوس کی بات ہے، فجر کی نماز میں 80 سال کا بوڑھا آ رہا ہے، 70 سال کا بوڑھا آ رہا ہے، اور 20 سال کا نوجوان رات میں 2 بجے تک چیٹنگ کرنے کے بعد سویا ہے، اسے فرصت نہیں ہے مسجد میں آنے کی۔ میرے عزیزو، آج ہماری قوم کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے، اپنی جوانی کو عفت اور پاک دامنی میں گزارے، جو مصعب ابن عمیر کے نقش قدم پہ چلتا ہو، جو خالد بن ولید کے نقش قدم پہ چلتا ہو، جو عمر ابن خطاب کے نقش قدم پہ چلتا ہو۔ میرے نبی نے بھی اسلام کا پودا لگایا، اس اسلام کے پودے کو اپنے خون جگر سے سینچنے والے سب نوجوان تھے، یہ نوجوانوں کی ٹیم تھی۔ عثمان غنی نوجوان تھے، بلال حبشی نوجوان تھے، علی مرتضی نوجوان تھے، زید بن حارثہ نوجوان تھے، عبداللہ بن مسعود نوجوان تھے، یہ پوری نوجوانوں کی ٹیم تھی۔ میرے نبی کے سرخیل صحابہ سب نوجوان تھے۔ میرے نوجوانوں، دین سے اپنا تعلق جوڑ دو، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ آج مئو کے اندر علماء کی کمی نہیں ہے، مگر آج ہمارا نوجوان علماء سے دور ہے۔ یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ انجینئر علی مرزا کا فتنہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا نوجوان آج علماء کو کچھ نہیں سمجھتا۔ معاف کیجئے، ہمارے یہاں تقلید نہیں ہے، ہم تقلید نہیں کرتے، مگر علماء کا احترام ہمارے یہاں ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہمارا نوجوان علماء کا احترام نہیں کرتا، علماء کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ یہ کیسی تربیت ہمارے نوجوانوں کو ہوئی ہے؟ یاد رکھو، یہ علماء دین کے اور ہمارے درمیان کے میڈیم اور واسطہ ہیں، انہی علماء کے ذریعے ہم دین سیکھتے ہیں۔ علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرو، جو علماء حق ہیں، جو علماء ربانی ہیں، جو قرآن و حدیث کو بیان کرنے والے علماء ہیں، ان سے محبت کرو، ان سے تعلق جوڑو، ان کی صحبت میں رہا کرو، ان سے دینی مسئلے مسائل پوچھا کرو، بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ تو نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور آخری بات، سماج کی اگر اصلاح کرنا ہے میرے بھائیوں، سماج کا بڑا اہم انگ اور حصہ ہوتی ہیں ہماری مائیں اور بہنیں۔ عربی میں کسی نے کہا ہے المرأۃ نصف الامہ، کسی بھی قوم کا آدھا حصہ عورت کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور باقی آدھے حصے کو جنم دینے والی بھی عورت ہوتی ہے۔ عورتوں کا بگاڑ پورے سماج کا بگاڑ ہے، عورت کا بگاڑ پورے پریوار کا بگاڑ ہے۔ اور آج مجھے کہنے دیجئے کہ آج ہمارے یہاں عورتوں کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کا بگاڑ ہے۔ وہ عورت جو کبھی اپنے شوہر کے لیے میک اپ نہیں کرتی، جب گھر سے نکلتی ہے تو میک اپ کی دکان بن کے نکلتی ہے۔ وہ نوجوان لڑکیاں جن کے لیے اپنا جسم اور اپنی زینت حرام کی گئی ہے کسی غیر کو دکھانے کے لیے، اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہہ دیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے مسلمان عورتوں، تمہارا جسم زینت ہے، تمہارے میک اپ اسپاٹس زینت ہیں، تمہارے بدن کے زیورات زینت ہیں، تمہارے بدن کی خوشبو زینت ہے۔ اپنی زینت کو کبھی کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر مت کرنا۔ آج عام بات ہو گئی، آج عام بات ہو گئی۔ ہمارے اور آپ کے گھروں کی لڑکیاں جو واٹس ایپ اور فیس بک چلاتی ہیں، اپنی تصویریں اپلوڈ کر رہی ہیں۔ ہاں، تھوڑا سا لحاظ یہ رکھا جاتا ہے، تصویر تو پوری ہوتی ہے، چہرے کے اوپر ایک اسٹار بنا دیا جاتا ہے، چہرہ نظر نہیں آتا۔ معاف کرنا میری ماں اور بہنوں، اپنے چہرے کو صرف چھپا لینا اور اپنے مہندی کی ڈیزائن دکھانا، اپنی چوڑیوں اور کنگنوں کو دکھانا، اپنے کپڑوں کی ڈیزائن دکھانا، یہ بھی بے پردگی ہے۔ اور جو لڑکیاں اپنی تصویریں اور اپنی پکس جو ہے اپنی سہیلیوں کو دیتی ہیں، وہ بھی حرام کام کرتی ہیں، اس لیے کہ آپ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتی کہ آپ کی جو تصویر آپ کی سہیلی نے لی ہے وہ اپنے بھائی کو نہیں دکھائے گی یا وہ کسی غیر مرد کو نہیں دکھائے گی۔ اس لیے ایک مسلمان عورت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے وہ گھر سے پردے میں نکلتی ہے اور اس کے جسم پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، اسی طریقے سے اس کی تصویر کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ اپنی حیا کی حفاظت کرو۔ ہم نے قرآن میں حضرت شعیب کی بیٹی کا واقعہ پڑھا، حضرت شعیب کی بیٹی کا واقعہ پڑھا، وہ خوبصورت تھی کہ نہیں تھی قرآن میں بیان نہیں کیا گیا، اس کی ہائٹ کتنی تھی قرآن میں بیان نہیں کیا گیا، لیکن قرآن میں اللہ نے اس لڑکی کی چال کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، حضرت موسیٰ کے پاس شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی شرما کے چلتے ہوئے آئی۔
اس کی چال میں شرم و حیا تھی. اللہ اکبر. اس کی چال اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس لڑکی کی چال کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. میری مسلمان بہنوں، آپ کی چال سے پتہ چلنا چاہیے، آپ کے چلنے کے انداز سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ مسلمان لڑکی ہیں. میری عزیز ماؤں، اپنی بچیوں پر نظر رکھو، اپنی بچیوں پر نظر رکھو. آپ نے 10,000 کا موبائل دلایا، لڑکی کے پاس اچانک آئی فون آ گیا. آپ نے 500 روپے کا پرس دلایا، اچانک 2,000 کا پرس آ گیا. کیا ماں کی ذمہ داری نہیں ہے وہ بیٹی سے سوال کریں؟ بیٹی کے کالج کی چھٹی 4 بجے ہوتی ہے، وہ 6 بجے گھر آ رہی ہے. کیا ماں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ خبر رکھے 2 گھنٹے میری بیٹی کہاں تھی؟ یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے. بیٹیوں کے اوپر آپ کو نظر رکھنی چاہیے. حضرت مریم اپنے خالو حضرت زکریا کی پرورش میں رہتی تھیں. حضرت زکریا مسجد میں رہتے تھے، محراب میں، وہیں پہ حضرت مریم رہتی تھیں. اور حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل آ جاتا تھا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب زکریا محراب میں آتے تھے، دیکھتے تھے مریم کے پاس بغیر موسم کا پھل رکھا ہوا ہے، تو حضرت زکریا کہتے تھے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا، یہ بغیر موسم کا پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ. حضرت مریم کہتی تھیں یہ اللہ کی طرف سے آیا. میرے عزیزوں، یہ سبق ہے ہر مربی کے لیے، ہر گارجین کے لیے، ہر ماں کے لیے. اپنی بچیوں پر نظر رکھو. آج حالات اتنے خراب ہیں کہ ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جہاں بڑی سختی ہے، وہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں. وہاں ابھی بنارس میں ایسے گھر میں واقعہ ہوا ہے، آپ یقین نہیں کریں گے. بڑا دیندار گھرانہ ہے، باپ پہلی سب میں نماز پڑھنے والا ہے، اور گھر سے تمام لڑکیاں نقاب میں نکلتی ہیں. اس گھر سے ایک لڑکی نکلتی ہے اور کسی غیر مسلم کے ساتھ اس کا افیئر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہے اور اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے. یہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ صرف نقاب میں گھر سے نکلنا یہ کافی نہیں ہے. آپ کی لڑکی نقاب پہنتی ہے، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نقاب میں مجبوری میں نہیں پہن رہی ہوں، یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ میرے رب کی تعلیم ہے. یہ نقاب کوئی بندش نہیں ہے، کوئی قید خانہ نہیں ہے. یہ نقاب میری عزت اور میری عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے. یہ آپ کی بچی کو کب پتہ چلے گا؟ جب آپ کی بچی قرآن پڑھے گی، قرآن کا ترجمہ پڑھے گی، قرآن کی تفسیر پڑھے گی. آج آن لائن کا زمانہ ہے، آن لائن بہت سارے کورسز چلتے ہیں. اگر آپ کی بیٹیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں، اسکولوں میں پڑھتی ہیں، وہاں ان کو دینی تعلیم نہیں مل رہی ہے، تو آپ آن لائن جو ہے آپ دینی تعلیم اپنی بچیوں کو دلائیں، مگر یہ شعور پیدا کریں، اپنی بچیوں کو آپ دیندار بنائیں. جب تک عورتیں دیندار نہیں بنیں گی، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امر الاخرہ. دنیا کا سب سے بڑا خزانہ 3 چیزیں ہیں. 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو. ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ کا شکریہ ادا کرے، ایسی زبان پیدا کر لو جو اللہ کا ذکر کرے، اور ایسی بیوی اپنے گھر میں لے آؤ جو دین کے کام میں تمہاری مدد کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا پوری کی پوری دولت ہے، اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے. نیک عورتیں اگر پیدا ہو جائیں اور دیندار عورتیں اگر سماج میں بن جائیں، میرے بھائیوں، ہم نے علامہ ابن تیمیہ کی ماں کو دیکھا تھا. ابن تیمیہ جیل میں تھے. ماں نے خط لکھا کہ بیٹا مجھے بڑی خوشی ہے کہ تو اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جیل میں گیا ہے. تو کسی زنا کے، کسی چوری کے جرم میں جیل میں نہیں گیا ہے. مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہے کہ تو اللہ کی توحید اور اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے تو جیل میں گیا ہے. ہم نے تاریخ میں ان عورتوں کے واقعات پڑھے تھے. ہم نے امام بخاری کی ماں کا واقعہ پڑھا. علامہ عبدالسلام مبارک پوری نے لکھا ہے سیرت البخاری کے اندر کہ امام بخاری جب بچپن میں ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے اور ایسی بیماری آئی کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تو ماں نے رات کی تنہائی میں دعا کی تھی اللہ سے کہ اے اللہ میرے بچے کو میرے بچے کی بینائی لوٹا دے، میرے بچے کی روشنی لوٹا دے. میرا بچہ کیسے تیرے نبی کی حدیثوں کا حافظ بنے گا، کیسے تیرے دین کا عالم بنے گا. ماں نے رات کے اندھیروں میں دعا کی تھی. اس ماں کے آنسوؤں میں ایسی طاقت تھی کہ علامہ عبدالسلام مبارک پوری لکھتے ہیں کہ امام بخاری کی ماں کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور بشارت سناتے ہیں کہ تیرے بچے کی بینائی لوٹ آئی ہے. اور صبح جب ماں اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے بچہ
بالکل صحیح ہو چکا ہے اور آنکھوں کی روشنی لوٹ چکی ہے۔ میرے بھائیوں، جب نیک اور دیندار مائیں ہوتی ہیں تو امام بخاری جیسے بچے جنم لیتے ہیں۔ آج معاشرے کے بگاڑ کی بہت بڑی وجہ عورتوں کا بگاڑ ہے۔ کتنے سماج میں گندے رسم و رواج ہیں جو عورتوں کی وجہ سے پھل پھول رہے ہیں۔ یہ جہیز کی رسم عورتوں کی وجہ سے مٹ نہیں رہی ہے، یہ بارات اور یہ دنیا بھر کے جھنجٹ عورتوں کی وجہ سے مٹ نہیں رہے۔ میں کہتا ہوں اگر عورتیں سدھر جائیں، اگر عورتیں ان رسم و رواج کے دلدل سے نکل آئیں، میں عام طور سے دیکھتا ہوں شادی بیاہ کے معاملات میں لوگ عام طور سے لگام عورتوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اگر واقعی میں عورتوں کی اصلاح ہو جائے تو سماج کی یہ تمام برائیاں دور ہو سکتی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ اصلاح معاشرہ کے چند پوائنٹس آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اصلاح معاشرہ میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو باتیں بیان کی گئی ہیں، کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خاص طور سے ہماری قوم کے نوجوانوں کی اور ہماری قوم کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری بہنوں کو اسلامی شرم و حیا کا پابند بنا دے، اللہ ان کو اسلامی پردے کا پابند بنا دے، اللہ ہمارے گھروں کو ارتداد کی لہر سے بچا لے، اللہ ہمارے گھروں کو بے حیائی کے فتنے سے بچا لے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو موبائل کے غلط استعمال سے بچا لے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کے دین کے لیے، اس کی رضا کے لیے زندگی گزاریں، جب تک دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔